قیمت کے وہ اگر کسی کے پاس رکھے ہوئے ہوں اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں. اب جتنے روپے تولہ چاندی چل رہی ہے 1000 روپے مثال کے طور پر. حاجت اصلیہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے. حاجت اصلیہ مینز یہ ہیں کہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہو, ضرورت سے زائد ہو, رکھے ہوئے ہیں بینک میں, رکھے ہوئے ہیں, سیونگ کیا ہوا ہے. کتنا پیسہ کہ اگر مثال کے طور پر ایک تولہ چاندی 1000 روپے کی ہے تو 52,500 روپے. 52,500 روپے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب وہ اپنے پیسوں سے 40واں حصہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کشمش, جو, کھجور سے 4.25 سیر, 4.25 سیر ایک صدقہ فطر بنتا ہے. گندم سے 2 کلو 50 گرام یہ صدقہ فطر بنتا ہے. یعنی وہ ڈبل ہے. کھجور, کشمش اور جو وہ گندم کے مقابلے میں ڈبل. ٹھیک ہے. ایک صدقہ فطر اگر کوئی کشمش سے دینا چاہے تو کشمش اگر 500 روپے کلو چل رہا ہے تو ایک صدقہ فطر بنے گا کتنا؟ تقریباً 2200 روپے. 2200 روپے. اگر کوئی کھجور سے دینا چاہے اور کھجور اگر اچھی والی جس طرح وہ خود کھاتا ہے وہ 200 روپے کلو ہے تو اس کا صدقہ فطر بنے گا تقریباً 850 روپے. ایک صدقہ فطر بنے گا. اور اگر کوئی آٹے کے حساب سے دینا چاہے کہ میں آٹے کے حساب سے دوں تو وہ 80 سے 120 روپے تک, جتنے آج کے دور کے لوگ جس طرح آٹا کوئی استعمال کرتا ہے مہنگا والا, کوئی سستا والا, کوئی چکی کا, کوئی فائن کا, تو جو آٹا استعمال کرتا ہے وہ اس حساب سے پیسے. سب اسی سوال کو ہم جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بہت بالکل ٹھیک ہے. اپنا نام بتا دیجئے. جی میرا نام کومل ہے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا جو ہے وہ کم کر دیں یا میوٹ کر دیں. اچھا, میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے, پھر ایک کوشچن کرنا ہے. جی مفتی صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ کوشچن کرنا ہے کہ نیلز بڑے ہو اور نیل پالش لگی ہو تو کیا نماز ہوتی ہے؟ ہاں نیل پالش. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ نہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. مفتی صاحب, زکوٰۃ کے حوالے سے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کشمش کا, کھجور کا, گندم کا, جو کا. کسی کے پاس اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, چاول ہیں. نہیں, اصل میں یہ بات ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. جی ٹھیک ہے. جو مالی حساب سے کوئی سیٹھ آدمی ہے, اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے ماشاءاللہ, صاحب ثروت لوگ ہیں. اب وہ اور ایک مطلب غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے, جو 10,000 12,000 روپے مہینے کے کماتا ہے, اور ایک وہ ہے جو 10 لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہے. جو 10,000 روپے کما رہا ہے وہ بھی گندم اور آٹے سے 80 روپے صدقہ فطر دے رہا ہے, اور جو 10 لاکھ روپے کما رہا ہے بولا بھائی میں بھی 80 روپے ہی دوں گا. تو اس کے لیے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نصاب بیان فرمائے. اب جو امیر صحابہ ہوتے تھے وہ چیز اختیار فرماتے, اس میں زیادہ پیسہ جاتا ہے. کشمش, کھجور یا جو, ان میں جو ہے گندم سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے. مگر آج تو بچت کرنی ہے تو دینی کام میں پیسے بچا لیں, ورنہ وہاں سے پیسے بچا لیں, ورنہ جوتے خریدنے کے لیے بھلے دبئی چلے جائیں, پاکستان سے بھی ملتے ہیں, مگر جوتے خریدنے کے لیے دبئی چلے جائیں گے, مگر صدقہ فطر دیں گے تو وہی جو غریب دے رہا ہے 80 روپے, ہم نے وہی دینے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آج کے پروگرام کے توسط سے ہم نے یہ نصاب بیان کیا. یہ نصاب میں نے بیان نہیں کیا, بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. یہ چاروں چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو انہیں صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے, مالدار لوگوں کو چاہیے, وہ کشمش کے حساب سے نصاب نکالیں, وہ کھجور کے حساب سے نصاب نکالیں. اور جو ماشاءاللہ اچھا ذہن رکھنے والے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم مدینہ شریف کی کھجور کھائیں, اجوا کھجور کھائیں, تو بھائی وہ کھجور بھی 2200 روپے کلو ہے. جو وہ 2200 کلو ہے تو 9,500 روپے کم و بیش اس کا نصاب بنے گا ایک آدمی کا صدقہ فطر کا. اس کے 5 بچے ہوں, وہ خود ہوں, 7 لوگوں کا نصاب دیں تاکہ کسی غریب کا بھلا تو ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. جو پیسے ہمارے جیب میں ہیں, خدا کی قسم یہ ہمارے نہیں ہیں,
بے شک. اس میں غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, فقیروں کا حق ہے, ہمارے بچوں کا حق ہے, ہمارے پاس کام کرنے والے لوگوں کا حق ہے. اگر ہم سب کا حق دبائیں اور صرف اپنے بچوں ہی کو دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. جس کا جو حق ہے وہ اسے دینا چاہیے, اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے 10 گنا, 70 گنا, 700 گنا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. مصعب, کالر نے پوچھا نیل پالش, ناخن بڑھے ہوئے, نیل پالش لگی ہوئی ہے, نماز ہو جائے گی؟ میری بہن, نیل پالش ہمارے ہاں جو میں نے دیکھی ہے وہ ایسی ہے کہ جو اسپرٹ شامل نہیں, اسپرٹ کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے وہ اپنا جسم رکھتی ہے, جرم دار ہوتی ہے. یعنی اس کو اگر لگا لیں تو جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اب چونکہ ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اب یہ 4 چیزیں جو ارشاد فرمائی ہیں, اس میں جب ہاتھ دھونے کا فرمایا, اب ہاتھ پورے دھونے ہیں, نہ ایک اگر بال بھی خشک رہ گیا تو جناب محترم اس کا وضو نہیں ہوگا. جیسے کہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, ایک پروفیسر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے کہا پروفیسر صاحب, یا شاید ڈاکٹر صاحب تھے وہ, میں نے کہا جی آپ جو ہے نا دین کے مسئلے بیان نہ کریں, آپ ٹیکے لگائیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں. وہ یہ کہنے لگے آپ مولوی عجیب مسئلہ بیان کرتے ہیں, ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو. ہم نے تھوڑی مسئلہ نکالا ہے, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, ہمارا کام تو آگے پہنچانا ہے. اب اسی طرح میں اپنی اس بہن بیٹی کو یہ کہوں گا کہ وہ جو چیز جرمدار ہے, جو اپنا جسم رکھتی ہے, وضو جب آپ کریں گی تو پانی اس کے نیچے نہیں پہنچے گا. ایک اور بڑے ہوشیار قسم کے آدمی تھے, ان کا میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس کی یہ صورت نکالی کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں, وضو کر کے نیل پالش لگا لیں, اس کے بعد آپ کو دوبارہ دھونا نہیں پڑے گا جناب, چاہے وہ 20 دن تک لگی رہے, تو باقی آپ جسم دھو لیں اور نیچے سے بھلے. ہم نے کہا خدا کے بندے, تو وضو جب ٹوٹ جاتا ہے تو کون سا جسم پر نجاست آ جاتی ہے, وہ تو حسی ہے طہارت, جس کا حکم ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں گے پورا جسم پاک ہو جائے گا اللہ کے حضور جھکنے کے لیے. یہ تو اللہ کا امر تعبدی ہے, تو یہ خواہ مخواہ دماغ لگانے کی بات نہیں ہے. اس لیے وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نیل پالش کے اوپر تو نماز بھی نہیں ہوگی. اچھا مصعب, نیل پالش پہ آپ نے بیان کیا, مثلا ہمارے یہاں پر کلر جو کرتے ہیں لوگ, ان کے ہاتھوں پہ بھی جو ہے کلر لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو پان وغیرہ کے جو لوگ بناتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر بھی جو ہے رنگ لگ جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا حکم؟ فقہائے کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں اس مسئلے کو نقل کیا ہے کہ جو بڑھئی کا کام کرتا ہے, پالش کرتا ہے فرنیچر کے اوپر, اس کا ہاتھ بھی پورا رنگا ہوتا ہے. جو رنگ کا کام کرتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی رنگ گھسا ہوتا ہے, پان والا بھی اسی طریقے سے. ایسے لوگوں کو اجازت ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ شریعت مطہرہ نے رعایت رکھی ہے کہ وہ حلال روزگار کما رہے ہیں, وہ کمانے کے لیے وہ رنگ کر رہا ہے, پالش کر رہا ہے تو اپنے بچوں کے لیے, تو وہ جتنا حد المقدور ہو سکے وہ ہاتھ دھوئے. پھر بھی اگر کچھ لگا رہ جائے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اگر کل زندگی رہی تو انشاءاللہ سحری میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.